أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین. سورۃ آل عمران آیت نمبر 72. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا تم دن کے شروع میں اس چیز پر ایمان لے آؤ جو ان لوگوں پر نازل کی گئی ہے جو ایمان لائے ہیں اور اس کے آخر میں انکار کر دو تاکہ وہ لوگ بھی واپس لوٹ آئیں.
یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے حوالے سے ان کے ایک گروہ کی بات، ان کے گروہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو کیا کرتے تھے، دن کے شروع میں یعنی جیسے ہی صبح ہوتی تھی تو یہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس بیٹھ جاتے اور کیا کہا کرتے تھے کہ ہم بھی ایمان لے آئے، پیغمبر پر ایمان کا اظہار کر دیتے، ایمان لا کر اپنے آپ کو مسلمان لوگوں میں شامل کر لیتے تھے۔ ان کا مقصد ایمان لانا نہیں ہوتا تھا، ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اللہ نے اس آیت کے اندر ان کی نیت، ان کا مقصد بتایا کہ یہ سچے اور پکے مسلمان نہیں بننا چاہتے تھے، بلکہ ان کا ایک مشن تھا۔ وہ مشن کیا تھا کہ صبح کو جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے تم اپنے ایمان کا اظہار کر دو اور سارا دن ان کے ساتھ گزارو، جب شام ہو تو کیا کرو، دن کے آخر وقت میں جو بات آئی ہے وجہ نہاری، دن کے آخر وقت میں تم نے کیا کرنا ہے، اس اسلام کا انکار کر دینا ہے۔ یعنی صبح ایمان لانے کے بعد شام کو تم نے کیا کرنا ہے، انکار کر دینا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جو کمزور مسلمان ہیں، کمزور سے مراد یہ نہیں ہے کہ طاقت میں کمزور ہیں، بلکہ ایمان میں کمزور ہیں، ایمان کا لیول ان کا کمزور ہے، تو وہ یا پھر وہ ان پڑھ لوگ، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے، مشرکین مکہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے، تو وہ جب آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد سارا دن گزارا، تو انہیں پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اس دین میں کوئی خرابی نظر آئی ہوگی، جس کی وجہ سے انہوں نے شام کو اس کا انکار کر دیا۔ تو جو پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے وہ یہ سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم تو زیادہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو انہیں واقعی اس میں کوئی غلطی خرابی نظر آئی ہے تو واقعی دین صحیح نہیں ہوگا، دین میں کوئی خرابی ہوگی، اسی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو وہ جو کمزور مسلمان ہوں گے ایمان میں، تو وہ بھی شام کو کیا کریں گے، ہمارے ساتھ مسلمان ہونے کے بعد شام کو انکار کر کے وہ کافر بن جائیں گے۔ یعنی ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ انہیں بھی اپنے ساتھ کافر بنانا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے۔ اب دیکھ لیں کہ آج بھی کافروں کی یہی کوشش، یہ سازش آج بھی چل رہی ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ مسلمانوں میں آ کر مسلمانوں کو طرح طرح کی باتیں دیتے ہیں کہ یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، اور جب وہ مسلمان ویسا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو در حقیقت وہ اپنے آپ کے ساتھ انہیں ملا دیتے ہیں، اور جب وہ یہودیوں جیسے، نصارہ جیسے کام شروع کر دیتے ہیں تو ان کا مشن پورا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ہمیں فیشن دیا، ہم نے ان کی تقلید کر لی، انہوں نے ہمیں نت نئے معاملات دیے، ہم نے اسے قبول کر لیا، نئی نئی ایجادات دی، ہم نے انہیں بھی قبول کر لیا۔ ہم نے کیا سمجھا کہ وہ کافر جو ہیں بڑے سمجھدار ہیں، انہوں نے یہ چیزیں نکالی ہیں، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، جبکہ در حقیقت اس میں ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ ایمان میں جو کمزور ہوتے ہیں مسلمان، جن کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہوتا، جو اپنے لیے یہ دعا نہیں پڑھتے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، جو مسلسل اس دعا کا اللہ سے دعا کر کے دعا نہیں مانگتے، تو ان کے ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے وہ لوگ کافروں کی، یہودوں کی، نصارہ کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو زبان سے تو ہم کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، پر ہمارا عمل ہمارا قول کا ساتھ نہیں دے رہا، ہمارے عمل کیا کر رہا ہے، جو یہود دے رہا ہے ہم وہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت کے لوگوں کو انہوں نے ان ایجادات کے ذریعے گمراہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس وقت ان کے پاس بھی یہ ایجادات نہیں تھی۔ اس وقت انہوں نے کیا کیا، آ کر مل کر بیٹھ جاتے تھے اور شام کو مرتد ہو جاتے تھے، انکار کر دیتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ ہمارے ساتھ باقی مسلمان بھی اسلام کا انکار کر دیں گے تو یہ اس طرح سے ہمارے ساتھ مل جائیں گے، مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی، نبی پر ایمان لانے والے لوگ کم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش، اس مکر کا، اس چال کا اس آیت کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی بتا دیا کہ اگر یہ دن میں آ کر تمہارے ساتھ بیٹھیں، شام میں انکار کر دیں، تو یاد رکھو ان کا اصل مشن یہ ہے کہ تمہیں بھی یہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ کون لوگ واپس لوٹیں؟ جو اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگانا چاہتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے واپس لوٹ آئیں۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حکم نازل ہوا کہ اب جو شخص مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کلمے کا انکار کر دیتا ہے، شام کو یا 2 دن بعد یا 4 دن بعد یا سال بعد وہ اسلام کا انکار کر کے کافر ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے حدیث کے اندر سزا کیا مرتکب کر دی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا دین یعنی دین اسلام کو بدل دے یا چھوڑ دے، اسے کیا کرنا ہے؟ قتل کر دینا، اسے چھوڑنا ہی نہیں ہے۔
یعنی اب کیا کریں گے یہ لوگ؟ سوچ سمجھ کر آ کر اسلام کو قبول کریں گے. اگر شام کو یہ انکار کریں گے تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ ان کو قتل کر دیا جائے گا. اب یہ لوگ یہ کام کریں گے ہی نہیں، اور نہ ہی مسلمان اس طرح کے کاموں میں ان کا ساتھ دیں گے. انہیں پتہ ہوگا کہ ایمان لانے کے بعد اس کے اوپر جم جانا ہے، ڈٹ جانا ہے، اس پہ استقامت اختیار کرنی ہے. تو اللہ نے اس کی سزا کیا بتا دی کہ جو بھی مرتد ہو جائے، اسلام کا انکار کر دے، اس کو قتل کر دو. یہ پیچھے بھی ہم بات پڑھ چکے ہیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور کسی کے لیے یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے. یعنی کسی کے بارے میں یہ یقین نہ کرو کہ وہ ایسا ہے، کسی کے اوپر بھروسہ نہ کرو. اپنے راز، اپنے دل کے معاملات، اپنے دل کی باتیں کسی کو بھی نہ بتاؤ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو یہ بات کی ہے، اور یہودیوں نے آپس میں یہودیوں سے یہ بات کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی یہ بات آ رہے ہیں کہ اپنے دل کے راز، اپنے دل کی باتیں ہرگز کسی کو نہ بتاؤ. کیوں نہ بتاؤ؟ صرف ان لوگوں کو جو تمہارے دین کی پیروی کریں، یعنی جس کے اوپر تمہیں بھروسہ ہو، جس کے اوپر تمہیں اعتماد ہو کہ واقعتاً یہ قابل بھروسہ ہے، قابل یقین ہے، تو اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے تم اسے اپنی بات بتا سکتے ہو. یہاں بھی یہودیوں کی سازش کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے رسول سے کہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، کہہ دیجئے بے شک اللہ ہی رب العزت ہی ہدایت دیتا ہے اصل ہدایت کی طرف. یعنی کس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور کس کو گمراہ کرنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ لوگ جو صبح کو اسلام قبول کر کے شام کو گمراہ ہو جاتے ہیں، اصل میں اللہ رب العزت انہیں ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ یہ خود اس نیت کے ساتھ آتے ہی نہیں ہیں. وہی بات ہے جب آپ مانگیں گے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ثابت قدم رکھے گا. جب آپ مانگیں گے اللہم انی اسألک الہدی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا. جب آئے ہی اس مقصد کے ساتھ کہ شام کو انکار کر دینا، تو اللہ تعالیٰ کیسے اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ جب آپ بیٹھے دین کی باتیں سننے کے لیے اس مقصد کے ساتھ بس بیٹھنا ہے، سننا ہے اور بات ختم، تو اللہ کبھی بھی ان باتوں سے آپ کو آپ کے دلوں تک پہنچا کر آپ کو ہدایت نہیں بخشے گا. جب آپ شوق سے اور توجہ سے ایک بات کو سنیں گے، وہ بات کس کی ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ جب آپ شوق سے سن رہے ہیں تو وہ بات آپ کے دل میں اثر کر جائے. جب بات آپ کے دل میں اثر کرے گی تو انشاءاللہ ہدایت بھی اللہ دے دیتا ہے. پھر وہ مشکل نہیں لگتا اس پہ عمل کرنا. ہدایت جب اللہ دے دیتا ہے پھر اس کے اوپر مشکل نہیں لگتا عمل کرنا. تو تم لوگوں کی سازش اور تمہارا یہ حسد اس لیے ہے کہ تم یہ لوگ گوارا نہیں کرتے کہ تمہاری طرح دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ شریعت الہیہ دے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عرصے تک بنی اسرائیل کے اندر نبی بھیجے تھے، شریعت انہیں ہی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے بادشاہت انہیں دی تھی. جیسے اللہ کی طرف سے ایک چیز مل رہی ہے، جیسے آپ ایک ایگزامپل لے لیں، خانہ کعبہ کی چابیاں جو ہیں وہ ایک گروہ کے پاس، ایک قبیلے کے پاس چلی آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اس قبیلے کے پاس رہیں گی، اس خاندان کے پاس رہیں گی. جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا اب یہ خاندان اس کام کے لیے اہل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان سے لے کر جو اہل ہوگا اس کو دے دے گا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل تمہیں اس بات کے اوپر اتنا حسد کیوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میں سے نہیں آئے؟ جب تک تمہارے میں نبیوں کا آنا بہتر تھا اللہ تعالیٰ لے آیا. جب تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ اب تمہارے اندر سے کسی کو نبی چنا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اندر نبی نہیں بھیجتا. پھر اللہ تعالیٰ نے کس کو چن لیا؟ بنو اسماعیل کو. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بات واضح کر دی کہ تم لوگوں کو اس بات کے اوپر حسد ہونے کی وجہ سے تم ان کو بھی گمراہ کر رہے ہو، ان کو بھی دین کی طرف نہیں آنے دے رہے. حسد کیا ہے کہ دین ہم پر نازل کیوں نہ ہوا، اللہ نے یہ کتاب ہمیں کیوں نہ دی، پیغمبر ہم میں سے کیوں نہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اب اس اہل نہیں تھے. جب اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے نا، تو ہدایت دینے کے لیے بھی اللہ دیکھتا ہے کہ یہ ہدایت لینے کے اہل ہے کہ نہیں. جب وہ اہل ہی نہیں ہے تو اس کو نہیں دیا جاتا. کلاس میں مانیٹر کس کو بنایا جاتا ہے؟ ہر بچی کو مانیٹر بنا دیا جاتا ہے کیا؟ نہیں. کیا دیکھا جاتا ہے کہ وہ مانیٹر بننے کی اہل ہے تو اس کو بنایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہدایت دینے کے لیے اہل دیکھتا ہے کہ یہ ہدایت کے قابل ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے. میں اس کو ایسے کیسے ہدایت دے دوں؟ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیچر نے اس کو مانیٹر بنا دیا مجھے کیوں نہیں بنایا، کیونکہ ٹیچر بہتر جانتا ہے کہ کون اس مانیٹر بننے کے اہل ہے. تو اللہ نے بھی یہی بات کی کہ اللہ تو تمام لوگوں سے زیادہ افضل ہے، بہتر ہے. تو اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اب خانہ کعبے کی چابی کس کو دینی ہے، اب شریعت کس کو دینی ہے، نبی کس پہ سے بنانا ہے، اور کتاب کس کے اوپر نازل کرنی ہے، ہدایت کس کو دینی ہے. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کاموں کو.
وَلَا تُؤْمِنُوا أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ کہہ دیجیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان الفضل بید اللہ، بے شک سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کیا کرتا ہے، یؤتی من یشاء، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حق واضح ہونے کے باوجود انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، تو آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قرآن کریم اور دوسری نعمتیں سب کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے یہ چیزیں دے دیتا ہے۔ اب جس سے چاہتا ہے کس کو چاہے گا؟ جو مانگے گا اس کو دے گا، جو مانگے گا ہی نہیں اس کو کیسے دے گا؟ اس کی میں نے ایک بار پہلے بھی آپ کی کلاس میں ہی مثال دی تھی کہ ایک والد کے یا ایک والدہ کے دو بچے ہیں، ایک بچی بار بار اپنے والدین کے پاس آتے مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، ہر بار وہ اپنی مسائل لے کر آتی ہے اور اپنی چیزوں کا مطالبہ کر کے لے جاتی ہے۔ اب دوسری نہیں مانگتی، دوسری کچھ بھی نہیں کہتی، اب وہ جب اس کے لیے کچھ لینے جاتا ہے کچھ نہ کچھ اس کے لیے بھی لے آئیں گے آٹومیٹکلی کہ یہ میری بیٹی ہے اس کا بھی کچھ لیتا جاؤں، لیکن اتنا نہیں آئے گا جتنا مانگنے والی کے پاس آئے گا۔ ہے سن انہیں کیا پتا کہ اس کو کیا چیز ضرورت ہے؟ پتہ ہے والدین کو نہیں پتہ، جو انہیں سمجھ آتی ہے وہ اس کے لیے وہ لے آتے ہیں۔ اب وہ خود ہی نہیں مانگ رہی تو پھر اس کو والدین نے کیسے دینا؟ پھر وہ بیٹھی اکیلی بیٹھ کے سوچے کہ میرے ابو امی فلاں کے ساتھ تو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، میرے ساتھ نہیں کرتے، اس کو ہر چیز دیتے ہیں مجھے نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے تو خود مانگی ہے تو اس کو مل گئی ہیں چیزیں، آپ نے نہیں مانگی آپ کو نہیں ملی۔ تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہ سے مانگے، اللہ کہتا ہے تم سارے مل کر مجھ سے مانگو، اپنی من پسند چیزیں مانگو، پھر بھی میرے خزانے میں کمی نہیں ہوگی۔ تو کس سے مانگنا ہے؟ انشاءاللہ اللہ سے مانگنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم اللہ سے کیا مانگے؟ ہدایت مانگے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ جنت میں ہمیں اچھا سا جنت کا محل عطا کر دینا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ہو، جس پہ تو اپنے چہرے کا دیدار کروائے۔ یہ چیزیں مانگنے کے بعد پھر ہم نے دنیا بھی مانگنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت ہی مانگتے چلے جائیں، پھر ہم نے دنیا بھی مانگنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں مانگنے کا حکم دیا۔ ایک صحابی صرف آخرت مانگ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے اسے کہا تم ایسے کیوں دعا کر رہے ہو؟ ایسے کیوں نہیں دعا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا بھی اچھی دے اور آخرت بھی اچھی دے۔ اللہ تو قادر ہے دونوں چیزیں اچھی دینے پہ، تم ایک کیوں مانگ رہے ہو؟ تمہیں دونوں ہی مانگنی چاہیے۔ ان دونوں سے پہلے کیا مانگنی چاہیے؟ ہدایت۔ مانگیں گے، آپ نے مانگی آپ کو مل گئی، اس نے نہیں مانگی اس کو نہیں ملی، آپ کہیں کہ وہ تو دین میں آگے بڑھ رہی ہے میں نہیں بڑھ رہی، کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ سے مانگی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، تو اللہ تعالیٰ مانگنے پہ وہ سب کچھ دے دیتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر قوم کو اپنا فضل عطا کرنے کے لیے تیار ہے، ہر بندے کے اوپر فضل کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کے اوپر بھی، آپ کے اوپر بھی، آپ کے اوپر بھی، امیر کے اوپر بھی، غریب کے اوپر بھی، گورے کے اوپر بھی، کالے کے اوپر بھی۔ ہماری نظر میں وہ گورا کالا امیر غریب ہے، اللہ کی نظر میں کوئی بھی کسی طرح کا نہیں۔ اللہ کی نظر میں کون بہتر ہے؟ جو اللہ سے مانگتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو اپنا فضل کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ اگر اپنا فضل پاکستان پہ بھی کرنا چاہتا ہے، اللہ ہم پہ فضل کرنا چاہتا ہے، اللہ مسلمانوں کو بادشاہتیں دینا چاہتا ہے، ڈالر کو گرا کے پاکستان کو ترقی دینا چاہتا ہے، کیسے دے گا؟ اس کا طریقہ اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، دے دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ قوم اپنے آپ کو اس فضل کا اہل ثابت کرے۔ میں نے ابھی بتایا کہ کس کو ملتا ہے۔ اچھا چلیں، اب دونوں بیٹیاں نہیں مانگ رہی، کچھ بھی نہیں مانگ رہی دونوں، لیکن دونوں میں سے والدین ایک کی طرف جھکاؤ زیادہ کر رہے ہیں، ایک کو زیادہ لاڑ کر رہے ہیں، ایک کو زیادہ پیار کر رہے ہیں، ایک کو زیادہ دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں آتا ہے؟ فرما بردار ہے، ماں باپ کا دل جیتتی ہے، ان کا بغیر کہے ان کی بات مانتی ہے، یہی وجہ ہے نا کہ اس کو زیادہ دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنا فضل کرنا چاہتا ہوں، تم اپنے آپ کو اس کا اہل تو بناؤ۔ کب اللہ فضل کرے گا؟ جب ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے۔ اللہ پاکستان کو ترقیاں دینا چاہتا ہے،
کب دے گا؟ جب پاکستانی اپنے آپ کو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلائیں گے تو اللہ ان کے اوپر اہل بن جائیں گے، اپنے آپ کو ثابت کریں گے یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ اپنا فضل کر دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیلیوں کو بتا دیا نا کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ ناشکری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا انہوں نے اس کے خلاف کیا۔ پیچھے ہم نے بہت دفعہ پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہتتن کو، انہوں نے ہنتتو کہہ دیا۔ اللہ نے کہا ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، انہوں نے پکڑنا شروع کر دی۔ اللہ نے جو بات کی انہوں نے اس کے الٹ کیا۔ اللہ نے کہا کہ اس میدان میں رہو اور من و سلوہ کھاؤ، انہوں نے سارا ککڑی کیوں مانگا؟ یعنی ہر بات انہوں نے الٹ کر کے دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب تم اس کام کے اہل نہیں رہے، اب تم میں نبی نہیں آ سکتا، تم اس اہل ہی نہیں رہے، تم نے اپنے آپ کو ثابت ہی نہیں کیا۔ جب تم اللہ کی ہر بات میں نافرمانی کرتے چلے جاؤ گے پھر اللہ کا فضل اس پہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے ابھی ہم پر اپنا فضل ہٹا لیا۔ کیوں ہٹا لیا؟ کیونکہ ہم لوگ اس کے اہل نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو اس کا اہل بنانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حکمرانوں کی سیٹوں پہ بیٹھنے والے لوگوں کو اپنے آپ کو اسلامی ماحول میں ڈھالنا ہے، تو پھر دیکھیں اللہ کا فضل کیسے ہوگا۔ کل بھی میں ایک کلپ دیکھ رہی تھی جس میں تھا کہ ایک اور جگہ پر سوئی گیس کے ذخائر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا، یعنی آٹومیٹکلی وہاں دکھا رہے تھے کہ سوئی گیس سے گیس چل رہی ہے، یعنی معدنی ذخائر اللہ تعالیٰ بہت دکھا رہا ہے۔ اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے معدنی ذخائر سے مالا مال کیا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ فضل نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ کا فضل ہو تو ساری نعمتیں ہمیں مل جائیں گی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جب بنی اسرائیل نے یہ ساری نعمتوں سے انکار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اہل ثابت نہ کیا، تو بنی اسماعیل نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا فضل کرنا شروع کر دیا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ هُوَ بِقِنْطَارٍ يُعَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں اگر تو اس کے پاس ایک خزانہ امانت رکھ دے وہ اسے تیری طرف ادا کرے گا۔ یعنی اہل کتاب وہی ہو گئے یہود و نصارہ۔ اب ان کی مختلف لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ سارے لوگ ایک جیسے بھی نہیں ہیں، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ اگر تو اس کے پاس امانت رکھ دے تو وہ اسے تیری طرف ادا کرے گا۔ اس کے حوالے سے ہم نے بنی اسرائیل کا ہی وہ واقعہ پڑھا تھا نا، جس میں اس نے اس سے قرض مانگا تھا، اس نے کہا تھا گواہ لاؤ، اس نے کہا گواہ بھی اللہ ہے، ضامن لاؤ، اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ ہی ضامن ہے۔ کس کس کو واقعہ یاد ہے؟ چلے الحمدللہ۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ پیسے دے دیے، لے کے چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ اپنے علاقے میں۔ اس کا سفر کیا تھا؟ سمندر کے راستے سے تھا، سمندر سے گزر کے اپنے علاقے میں چلا گیا۔ وقت مقررہ پر اس کی رقم دینے کے لیے جب وہ سمندر پر آیا تو اسے کشتی نہ ملی۔ اب جب کشتی نہ ملی تو وہ بڑا پریشان ہے، شام ہونے والی ہے، کشتی کے دور تک آثار نہیں ہے۔ اب اس نے آج کے دن رقم لوٹانے کا وعدہ بھی کیا تھا، کیونکہ اس نے اللہ کو ضامن بنایا تھا، اللہ کو گواہ بنایا تھا۔ اب وہ اس بات کا بھی یہ نہیں تھا کہ میں کسی اور دن بھیج دوں گا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ترکیب دی، اس نے ایک لکڑی لی، اس کو چھیلا، اس کے اندر پیسے رکھے، اس کو بند کیا اور اس کو اللہ کے نام پر دریا میں چھوڑ دیا کہ یا اللہ اس کو امانت دار تک پہنچا دے۔ اور وہ امانت دار تک پہنچ گئی۔ کس طرح؟ وہ بھی سارا دن کھڑا تھا سمندر پہ کہ جاؤں اس سے پیسے دینے والا آئے گا اس سے لوں گا، لیکن جب شام ہونے لگی اس نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں آ رہا، واپس لوٹنے لگا تو اچانک دور سے اسے ایک لکڑی نظر آئی، تو اس نے کہا چلو یہ لکڑی کنارے پہ آ جائے، میں اسی کو گھر لے جاؤں گا، اس کو گھر لے جاؤں گا، ایندھن کے طور پر یہ استعمال ہو جائے گی۔ اب وہ اسی لکڑی کے انتظار میں کھڑا ہے، لکڑی آئی، اس کو لے گیا، خشک کیا، خشک کرنے کے بعد اس کے جیسے آگ میں جلانے کے لیے تیار کی جاتی ہے اس کو تیار کرنے لگا، تو اس کے اندر سے اس کو خط بھی ملا اور ساتھ میں پیسے بھی مل گئے۔ اور اس نے وہ پیسے نکالے اور خط کو دیکھتے ہوئے اس نے سمجھ لیا کہ یہ پیسے اسی نے بھیجے۔ اب بھیجنے والا بھی کافی دنوں تک دیکھتا رہا، دوبارہ اس نے پیسے اکٹھے کیے اور پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ کشتی مل گئی، کشتی پہ بیٹھ کے وہ دوبارہ اس کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یہ لیجیے آپ اپنی امانت لے لیجیے۔ اس نے کہا کہ کیا تم نے اللہ کے حوالے کر کے کچھ بھیجا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا اللہ نے مجھے وہ رقم عطا کر دی ہے، تو یہ رقم تم واپس اپنی لے کر جاؤ۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اپنے ہر کام میں اگر ہم نے اس کے ذمہ لگا دیا ہے، اس کے سپرد کر دیا ہے، تو پھر توکل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ ضرور اس تک پہنچائے گا۔ لکڑی کہیں اور بھی تو جا سکتی تھی، لکڑی کہیں اور جا سکتی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ کہیں بھی نہیں گئی، وہیں گئی جہاں جانا تھا۔ تو جب آپ نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے تو انشاءاللہ العزیز پھر توکل کریں کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو بہتر عطا کرے گا۔ تو یہاں بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ کتنے امانت دار تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہی تھے نا، امانت دار تھے نا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی امانت رکھوائی تھی، تو امانت رکھوانے کے بعد انہوں نے اس امانت کو واپس لوٹا دیا۔
وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُعِدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں اگر تو اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھے تو اسے تیری طرف ادا نہیں کریں گے مگر جب تک تو اس کے اوپر کھڑا رہے، یعنی جب تک تو کہے گا نہیں مجھے نکال کے دو، میری رقم ہے، مجھے واپس لوٹاؤ، تنگ کرے گا، اس کے اوپر چھوڑے گا نہیں، تب تک وہ 1 دینار بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ اس دینار کو دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ بھی بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ہیں جن کے اندر بتایا گیا کہ وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، امانت کو لٹاتے نہیں ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامین سبیل، مگر یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی گرفت یا کوئی راستہ نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ امانت میں خیانت کیوں کرتے تھے؟ امانت کو واپس کیوں نہیں لٹاتے تھے؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ جو عرب لوگ ہیں کیا ہیں؟ ان پڑھ لوگ ہیں، ان ان پڑھوں کی امانت کو واپس لٹانا ضروری نہیں ہے۔ یہ کم لوگ ہیں، یہ ہم سے نیچے والے لوگ ہیں، یہ ہم سے نچلے طبقے کے لوگ ہیں، کیا ہے؟ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اب ان کے اوپر اگر ان کی امانت ہم لے لیتے ہیں اور ان کو واپس نہیں کرتے تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہی کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ امانت میں خیانت کسی کی بھی نہیں کرنی، ہر ایک کی امانت کو اس کو لٹانا ہے، چاہے وہ چیز گندی تھی، اچھی تھی، ناقص تھی، اچھا نہیں تھا، لیکن جب اس نے کہا یہ رکھو میں آ کر لوں گا، وہ چاہے کاغذ تھا، ایک پھول تھا، ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس کو واپس لٹانا ہے، کیونکہ اس نے کہا میں آ کر لوں گا، وہ امانت ہے۔ اب اس امانت کو لٹانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ اس امانت کو نہیں لٹاتے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کے بارے میں کہ جو لوگ کسی دوسرے کا ناجائز مال کھا لیتے ہیں یا ہضم کر لیتے ہیں یا واپس نہیں کرتے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، پکڑ نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب شخص تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندوں سے کیا ہوا عہد پورا کرے۔ امانت لیتے وقت عہد ہوا تھا نا کہ یہ میری چیز ہے، تم واپس کرو گے، اس نے کہا ہاں واپس کروں گا، وعدہ ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا محبوب بندہ وہی ہے جو وعدے کو پورا کرے، اگر وہ اس کو پورا نہیں کرتا تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی عاقبت اچھی نہیں ہوگی۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ پر بھی جھوٹ باندھ دیا کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، آپ نے کچھ رکھوایا ہی نہیں تھا، آپ نے کچھ دیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹے لوگ اللہ رب العزت کے پاس عاقبت میں، آخرت میں نہیں بچ سکیں گے۔ اب یہاں سے امانت میں خیانت کے حوالے سے ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ کسی کی چھوٹی سی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، چیز تو چیز ہی ہے نا، اس کو ویسے کا ویسے اسے لٹانا ضروری ہے، خراب نہیں کرنا۔ اس نے کہا یہ پکڑو، میں آیا، میں نے اس کو پکڑ کے ہاتھ میں موڑا توڑا، تھوڑی دیر بعد مجھے یاد ہی نہیں رہا وہ امانت تھی اور میں اس کو بنا کے بیٹھی ہوں، وہ آیا تو اس نے کہا مجھے دو، ہاں وہ تو میرے ہاتھوں میں خراب ہو گیا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ امانت میں کسی کا پھول ہے، کسی کی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے، اس کو واپس لٹانا ضروری ہے، ورنہ ہماری آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا کن لوگوں کا ذکر ہے؟ ایسے لوگوں کا جو اللہ کی قسمیں کھا کر مال کو بیچتے ہیں۔ تجارت کرنے والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دنیاوی فائدے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کوئی چیز خریدنے گئے، اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے اتنے کی لی ہے، حالانکہ اس نے اتنے کی نہیں لی ہوتی، جھوٹی قسم کھا رہا ہے آپ کو بیچنے کے لیے، آپ کو دعوے دینے کے لیے۔ یا پھر دوسرا شخص یہ آ کر کہتا ہے میرا یہ مال جو تھا، یہ چیز جو تھی اتنے کی بک رہی تھی، میں نے بیچی نہیں ہے۔ اب مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگلے بندے کو جھوٹ بول کے اس سے زیادہ پیسوں میں بیچنا، کہ میں تو یہ میری 80,000 میں چیز بک رہی تھی، 1 لاکھ میں بک رہی تھی، لیکن میں نے تو بیچی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے کہتے ہیں، اب وہ بندہ سوچے گا جب اس نے 1 لاکھ کی نہیں بیچی تو مجھے کتنے دینے چاہیے؟ وہ خود بخود 1,05,000 کہے گا، 1,10,000 کہے گا۔ اب اس نے اس کو جھوٹی قسم کھا کر مال بیچا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر اللہ کے عہد کو بھی توڑتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھا کر تھوڑی قیمت لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک لا خلاق لهم الآخرہ، کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی کوئی حصے سے مراد کیا؟ کہ ان کی نیکیوں کو انہیں کوئی فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ جو لوگ اپنے مال کو جھوٹی قسموں کے ساتھ بیچتے ہیں۔ اس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس مقصد کے لیے قسم کھائی کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرے،
یعنی اس نے قسم کھائی کہ 10 کی بجائے 20 روپے آ جائیں گے اس کے اور میں اس کو لے کر حرب کر لوں گا، تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، غصے میں ہوگا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کسی کا مال غصب کرنا، کسی کے پیسے کھانا۔ اس نے کہا یہ پیسے رکھو میں آ رہا ہوں، ہم نے کہا اس کے آنے تک چلو جلدی جلدی کھا لو، وہ آئے گا ہم کہیں گے ہم تو کھا گئے، ہم نے کیا کیا، اس کا مال حرب کر دیا۔ ایسے شخص کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضبناک ہوگا، غصہ کرے گا۔ کیسا غضبناک ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق اس آیت میں کر دی۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ اتنے میں سیدنا اشعث بن قیس آ گئے اور انہوں نے پوچھا ابو عبد الرحمن یعنی ابن مسعود تم سے کیا بیان کر رہے تھے؟ ہم نے کہا انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو اشعث کہنے لگے یہ آیت تو میرے ہی معاملے میں اتری تھی، میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا۔ یعنی یہ آیت جو ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ کس کے بارے میں اتری ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اشعث کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بارے میں اتری ہے۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں کنواں، زمین اس کی تھی، کنواں میرا تھا۔ میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبوت پیش کرو ورنہ اس سے قسم لی جائے گی، یعنی اگر تمہارا کنواں ہے تو تم ثبوت پیش کرو، اگر تم ثبوت پیش نہ کر سکے تو پھر اس سے قسم لی جائے گی کہ بتاؤ تمہارا ہی ہے اس کا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو قسم کھا لے گا کہ میرا ہے، وہ تو کہہ دے گا زمین میری ہے تو یہ آٹومیٹک کنواں بھی میرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس لیے قسم کھائی کہ اس کے ذریعے سے کسی مسلمان کا مال حرب کر لے، اس کو قسم کس لیے کھا رہا ہے کہ اس کا کنواں میرے پاس آ جائے، تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، غصے میں ہوگا۔ اللہ کا غصے میں آنا، آپ دیکھ لیں ایک ٹیچر غصے میں ہو تو کیا حوال ہوتا ہے، اگر ماما بابا غصے میں ہو تو کیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر آخرت میں جس نے جنت اور جہنم دینی ہے وہ جب غصے میں آئے گا تو جنت دے گا کیا؟ آٹومیٹلی غضبناک ہونے کی صورت میں وہ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی اگر ہم نے غلط کام کر لیا تو اس کے اوپر بھی پکڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جائے گا۔ کسی کے مال کو حرب نہیں کرنا کہ یہ تو میرا ہے، نہیں کہہ سکتے جب کہ وہ میرا ہو نہیں۔ کلاس میں کوئی چیز گم ہو گئی، دو لوگ دعوے دار کھڑے ہو جاتے ہیں نا، وہ کہتا میرا ہے، وہ کہتا میرا ہے۔ ایمان خراب ہو جاتا ہے، چلیں جی 100 کا نوٹ مل گیا، ایمان خراب ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ کہے گا میرا ہے، وہ کہے گا میرا ہے، وہ کہے گا میرا ہے، کھڑے ہو گئے۔ اب جس کا ہے وہ تو ہے سو، جس کا نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ دوسرے کا مال حرب کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر اس کو مل بھی جاتا ہے پھر اس نے کیا کیا؟ اللہ سے اللہ کا غصہ لے لی، اللہ کی غضبناکی لے لی۔ جب وہ آخرت میں جائے گا تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ غضبناک ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آیت کے اندر؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس سے بات بھی نہیں کرے گا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ادھر تو دیکھو، میری طرف تو دیکھو، ہمیں پتہ چلے نا کہ ہماری بات سنی جا رہی ہے۔ ماما آپ میری طرف نہیں دیکھ رہے، ادھر دیکھیں گی تو بات کروں گا، متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، اس سے بات بھی نہیں کروں گا، اس سے غضبناک ہوں گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اسے گناہوں سے پاک نہیں کروں گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں ایک چھوٹا سا معاملہ ہے تو اس کے اوپر بھی 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ غضبناک ہوگا، اس سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اور ان کو گناہوں کو پاک نہیں کرے گا، اور آخر میں کیا کہا؟ ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھنے کے ساتھ اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم اس سے کتاب میں سے سمجھو۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور جھوٹ کہتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ خود اس بات کو جانتے ہوتے ہیں۔ اب اس آیت میں یہودیوں کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جنہوں نے تورات میں نہ صرف تحریف و تبدیلی کی بلکہ 2 جرم اور بھی کیے۔ تحریف کہتے ہیں بدل دینا، ٹھیک ہے، نہ صرف انہوں نے تحریف کیا، تبدیل کیا، بدل دیا، بلکہ 2 جرم اور بھی کیے کہ ایک تو زبان کو مروڑ کر پڑھتے تھے، کتاب کے الفاظ کہتے تھے جس سے عوام کو غلط تاثر ملتا تھا۔ اسے مروڑ کر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ الفاظ کی معنی بدل دیتے تھے، جیسا کہ آج کے دور میں ہوتا ہے۔
آج کے دور میں علماء کیا کر رہے ہیں؟ امت محمدیہ میں بھی بہت سے لوگ اس راستے پر چل پڑے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنی دنیا کے مقصد کے لیے لوگوں کو قرآن کریم کے ساتھ وہ مسئلے بتانے کے لیے الفاظ کا انتخاب چینج کر دیتے ہیں، جس سے معنی اور بن جاتا ہے. جب معنی اور بنتا ہے تو عوام بیچارے کہتے ہیں وہ بھی تو مولوی ہے، وہ بھی تو حکم دے رہا ہے، وہ بھی تو بتا رہا ہے. اب اس نے کیا کیا؟ کتاب کو مروڑ کے پڑھا. مروڑ کے پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ اور کیا ہے، مروڑ کے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ الفاظ کے معنی کی تشریح بدل دی ہے. جیسا کہ طلاق کے مسائل ہیں، یہ بہت عموماً کامن سی بات ہے، اس لیے میں اس کو لے لیتی ہوتی ہوں کہ بہت سے عالم کہتے ہیں کہ طلاق جو ہے نا ایک بار ایک ہی موقع پر 3 بار جب کہا جائے گا تو تینوں طلاقیں ہو جائیں گی. جبکہ اگر صحیح معنوں میں اس مسئلے کو جب ہم نے دیکھا قرآن و سنت کی روشنی میں تو نہیں ہوا. اب جو عالم کہہ رہا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کتاب کے الفاظوں کو بدل دیا. بدلنے سے مراد یہ نہیں قرآن میں چینج کر دیے، نہیں، اس نے مسئلے کو بتاتے ہوئے الفاظوں کا ہیر پھیر کر دیا. جیسے میں آپ سے بات کرتی ہوں، آگے بات کریں گے، آپ آگے بات کریں گے، بات کرتے کرتے کیا ہو جائے گی؟ بات چینج ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی نا. تو اسی طرح انہوں نے بھی تورات میں تبدیلی کیسے کی؟ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو یعنی کہ الفاظوں کو بدل دیتے تھے، الفاظوں کو بدلنے کی بجائے الفاظ کے معنی اور مطلب بدل دیتے تھے. تو 2 جرم کون سے بتائیں؟ کہ ایک تو زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے ہیں جن سے معنی بدل جاتا ہے، دوسری وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو من عند اللہ کہہ دیتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے. یعنی جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں قرآن پڑھ لو ثواب ہے، میت کے اوپر قرآن پڑھ لو ثواب ہے، میت پڑھی ہے تو سورہ بقرہ پڑھ لو، میت ابھی زندہ ہے تو سورہ یاسین پڑھ لو. کیا کہتے ہیں پھر اس کو؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہوا من عند اللہ. وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے. اللہ نے ہی تو قرآن دیا ہے. اللہ نے قرآن ضرور دیا ہے. اللہ نے اس موقع کے لیے دیا؟ نہیں دیا. اس موقع پر پڑھنے کے لیے دیا؟ نہیں دیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی کسی نے مرنے والے کے قریب سورہ یاسین پڑھی؟ نہیں پڑھی. مرنے کے بعد اس کے اوپر کھڑے ہو کر سورہ بقرہ پڑھی؟ نہیں پڑھی. اب جو لوگ یہ فتویٰ دے رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وما ہوا من عند اللہ. جیسے تورات میں وہ کہتے تھے کہ یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو ایسے لوگ جو اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، بھئی اللہ نے دیا، یہ حکم ہے، یہ نبی نے بتایا، یا یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے، تو وہ غلط کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوا من عند اللہ. تو کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ نے فوراً جواب دے دیا وما ہوا من عند اللہ، نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے. جو اللہ نے نازل کیا وہ اللہ کی طرف سے. جو اللہ نے بات کہی نہیں وہ اللہ کی طرف سے کیسے؟ جیسا کہ میں نے بات کی نہیں، آپ جا کے کہتے باجی نے ایسے کہا، آپ نے کیا کیا میرے بارے میں؟ جھوٹ بولا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہہ دیا؟ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. یہ تو اللہ کے بارے میں جھوٹ کہہ رہے ہیں. اللہ کے بارے میں، وہ ذات جو بادشاہ ہے اس کے بارے میں جب جھوٹ کہیں گے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، آپ جس کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے نا، تو ان کو بھی پتہ ہے. ایسے عالموں کو پتہ ہے کہ قرآن ان موقعوں کے لیے نازل نہیں ہوا، مرنے والوں کے ساتھ ایسے معاملات نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بھی دین ہے، کل کر لو یہ بھی دین ہے، فلاں کر لو یہ بھی دین ہے. تو وہ سارے دین کی باتیں بنا کر اللہ کی طرف کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. صرف عوام کو کس لیے گمراہ کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے تاکہ عوام ہمارے راستوں پہ چل کے، ہمارے ساتھ چل کے یہ معاملات کر کے کیا کرے. یہ یہودیوں نصارہ نے تو یہ کام شروع کیا تھا، لیکن ان کی دیکھا دیکھی جس طرح آج ہم نے ان کا لباس پسند کر لیا تو عالموں نے ان کی روش کو پسند کر لیا. ہم بھی تو ان کے لباس کو پسند کر لیتے ہیں، ہم بھی تو ان کے طور طریقے کو پسند کر لیتے ہیں. تو ہمارے علماء نے کیا کیا؟ ان کی باتوں کو پسند کر لیا. جیسے انہوں نے کتاب میں تبدیلی کی، ہمارے علماء نے بھی تبدیلی کر دی. کیسے؟ لوگوں کو بتاتے وقت تبدیلی کر دی. کتاب کے اندر لفظ بدل نہیں سکے، لوگوں کو مسئلے بتاتے وقت اس میں تبدیلی کر دی. تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ عوام بیچارے سے اللہ کا حکم سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ مولوی صاحب یا ان کے پیشوا کی بات ہوتی ہے، نہ اللہ کی بات ہوتی ہے نہ اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے. تو ان سے جب بھی مسئلہ پوچھیں تو یہ جا کے کہا کریں اللہ اور اس کے رسول نے اس بارے میں کیا کہا ہے. آپ اپنا معاملہ نہ بتائیں، اپنی بات نہ بتائیں، ہمیں شریعت کی بات بتائیں کہ کیا واقعتاً شریعت کی روشنی میں ایسا کام کیا جا سکتا ہے. تو پھر بھی اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.